ایسے ہی سجدے میں اب مثلا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر قومے میں آپ جاتے، وہاں بھی یہی حال ہے کہ جلدی اتنی ہوتی ہے کہ ساری جتنی جلدی ہوتی ہے، جتنے وہ کام ہوتے ہیں، اور تو دنیا کے کام اطمینان سے ہوتے ہیں، جتنی جلدی کرنی ہوتی ہے نمازی میں جلدی ہوتی ہے کہ قوموں میں پورے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، حرکت کھڑے ہونے کی حرکت ختم ہو جائے اور سیدھی کمر ہو جائے تو قومہ ہو گیا، اور اگر حرکت ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی بیچ میں ہے اور آپ وہیں سے سمی اللہ علیہ وسلم کہہ کے سجدے میں چلے گئے تو ایک عزم آپ نے کاٹ دیا نماز کا، سمجھے آپ؟ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بڑی جلدی دکھاتے ہیں. میں نے خاص طور سے میں اپنے گھر کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ بڑی مشکل سے میں ان لوگوں کو کہہ کے ٹھیک کیا، اور بعض ابھی تک بھی وہ عادتاً کیونکہ عادت ہے تو اس لیے دو سجدوں کے درمیان بس اٹھیں گے، آدھی اٹھی اور آدھی فوراً سجدے میں. اور بعض لوگ تو نماز اتنی ہائی اسپیڈ پہ پڑھتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ اور سورت اتنی دیر میں ادا کر لیتے ہیں کہ دوسرا آدمی رکوع اتنی دیر میں نہیں کرتا. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کو ناقص کرنے والی، بلکہ بعض اگر یہ ارکان ادا نہیں ہوتے تو فاسد کرنے والی. تو اب یہ تو ہے ظاہری احکام، اور خالص احکام اخلاص کے یہ ہے کہ اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا. کیا کرنا خالص؟ کہ نماز کی صورت کو بھی صحیح رکھنا اور نماز کی حقیقت کو بھی صحیح رکھنا، اس کی روح کو بھی صحیح رکھنا. نماز کی صورت تو یہ ارکان ہے، اس کو تلاوت بھی صحیح کرے، وہاں اس میں جتنی آپ کو قدرت اللہ نے دی ہے صحیح مخارج ادا کرنے کی، اتنی قدرت کے ساتھ صحیح مخارج ادا کرے. نمازوں میں تلاوت کی غلطیوں سے بچے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بچائے، اس کا احساس نہیں ہوتا ہمیں. دیکھیے مثال کے طور پر عربی میں ہا چھوٹی ہا، بڑی ہا، چھوٹی ہا، اس کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ اسی طرح زال، زا، زا، زاد، ان کے فرق سے معنی بدل جاتے. تو اگر فرض کیجئے آپ نے حبہ ایک لفظ ہے، حبہ کے معنی ہے بیج، اور پیش لگا دے تو حب، اس کے معنی ہے محبت. اگر آپ نے آرام میں غلطی کر دی تو معنی بدل گیا، عربی نہیں بدلی. لیکن حبہ کو اگر حبہ کہہ دیا جائے چھوٹی اے سے، معنی تو اس کے بھی ہے عربی میں، لیکن میں یہاں مثال شاید نہیں دے رہا ہوں صحیح مثلا وہ لفظ ہی نہیں ہے عربی میں. اس کی ایک مثال ذہن میں آئی تھی ابھی، مثال یہ دیکھیں جی، رجل اور رجال، رجل اور رجل، رجل اور رجل وہ بھی عربی ہیں دونوں. ایک را اور لام ہے نا، جی ہاں، اس میں رجل کے اوپر زبر ہے اور پیش ہے، جی اور رجل جی جی پاؤں کے معنی. جی، لیکن ہے تو عربی. میں ایک وہ مثال دے رہا ہوں کہ جو زبان ہی نہیں رہتی عربی میں، وہ مثال دینا چاہ رہا ہوں. اور اس کی اب یاد آ گئی کہ آپ نے کہا حمد، الحمد، یہ حمد کے معنی تعریف کے اللہ تعالیٰ کا، اور چھوٹی ہے سے حمد کہا تو یہ عربی نہیں، یہ کسی دوسری زبان کا لفظ تو ہو سکتا ہے، عربی کا نہیں. تو اب جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور عربی کے لفظ کے بجائے دوسرا لفظ بول دیا آپ نے تو نماز کیسے درست ہوگی؟ سمجھے؟ تو اس واسطے دوسری زبان کا لفظ ہوا ہے. یہاں ایک بات یاد آ گئی ہے تو ذرا سا غیر متعلق، لیکن سر سید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عربوں میں بغض و کینے کی صفت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے جانوروں میں بھی یہ صفت ہے کہ شتر کینہ مشہور ہے کہ وہاں کے اونٹ کا دل میں کینہ رکھتا ہے اور وہ انتقام لیتا ہے. اس کے جواب میں ایک مفسر نے کہا کہ ہم یہ پوچھتے ہیں
کہ آپ کو عربوں کی یہ بات تو یاد رہی کہ ان کے دل میں انتخاب کی آگ ہوتی ہوگی، ہمیں تو نہیں اندازہ ہوا اس کا تجربہ کبھی، لیکن آپ ایک تو جانوروں کی صفات سے انسان پر استدلال کر رہے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ دوسرے اس جانور کی خوبیاں بھی تو دیکھیں، قرآن میں تو اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ ذرا اس کے اندر غور کرو کہ کتنا صابر جانور ہے، تمہارے سے لیتا کم ہے، دیتا زیادہ ہے، بوجھ زیادہ اٹھاتا ہے، تھوڑے غذا میں کئی دن کام چلاتا ہے، تیز اتنا بوجھ کوئی دوسرا جانور نہیں اٹھاتا جتنا یہ اٹھا لیتا ہے۔ تو ایک بات، پھر تیسری بات یہ کہ شتر کینا یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، تو آپ فارسی کے لفظ سے عربی کے معنی پر استدلال کر رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب بعض دفعہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ کی طرف چونکہ دھیان نہیں ہوتا تو ہم غلط انداز میں الفاظ کو ادا کر دیتے۔ یہاں ممکن ہے آپ لوگ ایک بات سوچیں، اس کو میں ذرا سا کلیئر کر دوں کہ اس کے نگیٹو اثر بھی ہو سکتا ہے اس بات کا کہ بھائی یہ تو ہم جانتے ہی نہیں کہ ہاں کو کیسے ادا کیا جائے، ہر وقت نہ ہمیں خیال رہتا نہ ہم نے تجوید سیکھی، تو لہذا کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ الف کو اور عین کو الگ الگ ادا کریں، الف میں اور عین میں فرق کریں، سین میں اور صاد میں فرق کریں، کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتی۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میرے سے ادا نہ ہو، بس کوشش کافی ہے، اللہ تعالیٰ کیا وہ کوشش مقبول ہے۔ بھائی ذرا سا یہ گرم ہو گیا، ٹھنڈا مجھے دے دیں پانی ذرا سا ٹھنڈا دے دیں۔ تو کوشش پر ہے، کوشش کر لیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی نماز کو بھی قبول فرمائیں گے۔ وہ آپ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی قدرت ہے کتنی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے نیت صحیح کر لی کہ میں صحیح ادا کروں گا اور یہ کرتے رہے۔ تو نماز اور روزہ یہ سب عبادتوں کا حال یہی ہے۔ اب رہی یہ بات، اب ایک آخری بات، وہ یہ بلکہ آخری نہیں، یہ ایک بات ان میں سے یہ ہے کہ اخلاص کیسے پیدا کیا جائے۔ پہلے ایک اور مثال میں دے دوں کہ اخلاص گناہوں سے بچنے میں بھی میں نے کہا تھا کہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ خیر وہ بڑے لوگوں کی مثالیں بڑے ہیں، آج کل کی دنیا میں اس کی اپلائی کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے پاسبل سب کچھ ہے، اور ایسے اللہ والے موجود ہیں اور موجود رہیں گے کہ وہ اخلاص کے ان درجوں پر فائز ہیں اور فائز رہتے ہیں، حق تعالی شانوں سے ڈرتے ہیں، ایک اپنی ایک ادا بلکہ اپنے ایک خیال کی نگرانی کرتے ہیں کہ میرا خیال کہاں چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ عرض کر دوں کہ اپنی جماعت کے ساتھ شاگرد ہوتے تھے بہت، تو ان کے ساتھ جا رہے تھے، سفر تھا، گرمی کا زمانہ، ایک دیوار کے سائے میں دوپہر کے وقت ہو گیا تھا، گرمی زیادہ تھی، تو طلبہ نے دیوار کے سائے میں پناہ پکڑی دھوپ سے۔ امام صاحب سے بھی کہا کہ آپ بھی آ جائیے، امام صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں بس تم لوگ رہو اس میں نہیں آ رہا۔ اصرار بھی کیا طلبہ نے، لیکن خیر زیادہ اصرار بھی نہیں کرتے تھے، ادب کے خلاف بھی ہے۔ تو اس واسطے امام ابو حنیفہ جب تک وہ آرام کرنا چاہتے تھے کیا، جب چلنے لگے تو ایک طالب علم نے پوچھا ایک شاگرد نے کہ امام صاحب آپ اس دیوار کے سائے میں کیوں نہیں آئے؟ کہا بھائی اصل میں پہلے تو ٹالنے کی کوشش، پھر کہا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ شخص جس کا گھر ہے، جس کا گھر یہ ہے، اس شخص کا یہ میرا مقروض ہے، اور اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھانا میں اس کو ربا سمجھتا ہوں، سود سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس کے
سائے میں نہیں آیا کہ یہ سود نہ ہو جائے. جب ڈر لگتا ہے اللہ سے، ڈرنے والے اس طرح بھی ڈرتے ہیں. یہ بھی اخلاص ہے بچنے میں گناہوں سے، کہ جہاں اوروں کے لیے تو گنجائش ہو، لیکن امام جن کو کیا اتباع کرتی ہے ساری امت، ان کے وہ اپنے عمل کو کیسے کرتے ہیں. ایک اور واقعہ سنیے. امام احمد بن حنبل کی بہن غالباً بیوہ تھی، سوت کاٹ کر، جو زمانے میں چرخے ہوا کرتے تھے، سوت بنا کر اس کو بیچا کرتی تھی، اس پر گزارا تھا. بڑی اللہ والی عورت. ایک روز چراغ میں تیل نہیں تھا اور نہ پیسے تھے، تو ادھر سے ایک بارات گزر رہی تھی. بارات آ کر کہیں قریب میں ٹھہری تو اس کی روشنی گھر میں آ رہی تھی. اس روشنی میں انہوں نے چرخہ کاٹ کے سوت بنایا، اور جب جانے لگی اس کو بیچنے کے لیے تو خیال آیا نہیں یہ امام احمد کی نہیں، کسی اور بزرگ کی کا ذکر ہے. امام احمد تو زندہ تھے اس وقت. تو اس وقت خیال آیا کہ یہ میں پوچھ لوں گا میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں کہ روشنی دوسرے کی استعمال کی ہے. کتنے یہ لوگ اس زمانے میں حق والا شاہ نحوس کے ساتھ کتنا تعلق تھا کہ کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کا دماغ جایا کرتا تھا کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. تو چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو جب یہ سوال کیا تو چونکے. انہوں نے کہا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، کس کی بیٹی ہو؟ انہوں نے اپنے باپ کا نام لیا. کہا اوروں کے لیے جائز ہے، تمہارے لیے نہیں. تو اب یہ جواب کہ تمہارے لیے نہیں، سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی وہی بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ ہر اولیاء اللہ کے مقامات ہیں. بعض سے تو اتنی چھوٹی سی حرکت پہ پکڑ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے کر لیا تم نے، اور جو غافل ہے ان کی بڑی بڑی حرکتوں پر کو گزار دیتے ہیں اور وہ نہیں کرتے، ان کو معاف کر دیتے. تو اس واسطے اخلاص کا وہ درجہ، الحمدللہ ہم اخلاص سے بالکل خالی نہیں ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ لی.